إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے سابقہ 2 خطبات جمعہ میں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے اس بات کا کچھ تذکرہ کیا تھا کہ عبادات میں اصل یہ ہے کہ جب تک اس کی دلیل کسی بھی عبادت کی، نیکی کے کام کی دلیل قرآن و حدیث سے نہ ملے، اتنی دیر تک وہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ کسی بھی کام کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے کے لیے اور اس پر اجر و ثواب ملنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دلیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، حدیث سے ہمیں ملے۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے جس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یا اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرتا ہے، تو اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت اس کو گمراہی کہا گیا ہے، اور گمراہی کا انجام آگ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس معاملات میں، حلال و حرام میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے۔ معاملات میں آپ کو کسی بھی کام کے کرنے کی یا کسی چیز کو استعمال کرنے کی دلیل قرآن و حدیث سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ جس چیز کو چاہیں کھا سکتے ہیں، جس کو چاہے پہن سکتے ہیں، جو سہولت استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔
ہاں اس میں صرف ان چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ جن باتوں سے، جن چیزوں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کے قرآن نے منع کر دیا ہے، ان سے رکنا ضروری ہے۔ گویا کہ معاملات میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز مباح ہے، جائز ہے، مگر جس کی دلیل قرآن و حدیث سے آ جائے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، اس سے رکنا لازم ہے۔ اس کی دلیل سورہ الاعراف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کیا ہے۔ اللہ کی اپنے بندوں کے لیے نکالی ہوئی زینت، اس سے مراد لباس ہے، اور پاکیزہ رزق کون ہے جو اس کو حرام کرے؟ یہ چیزیں اہل ایمان کے لیے دنیا میں ہیں، جبکہ آخرت میں صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ اہل ایمان ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اگرچہ دوسرے لوگ بھی ان چیزوں کے استعمال کرنے میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ بنیادی طور پر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہیں، لباس، کھانے پینے کی چیزیں، سہولیات۔ اگرچہ دوسرے لوگ بھی ان نعمتوں کو استعمال کرنے میں ایمان والوں کے ساتھ شریک ہیں، لیکن یہ نعمتیں قیامت والے دن صرف اور صرف ایمان والوں کو ملیں گی۔ لباس کی نعمت، پاکیزہ رزق کی نعمت قیامت والے دن صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ جہنمیوں کے لیے، کافروں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے، منافقوں کے لیے یہ نعمتیں وہاں پر نہیں ہوں گی۔ پاکیزہ رزق ان کے لیے نہیں ہوگا، ان کا کھانا پینا جہنم کی پیپ، تھور کا درخت، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، پاکیزہ چیزیں ان کا کھانا پینا نہیں ہوگی۔ وہ لباس سے محروم ہوں گے، ننگے جہنم کے اندر جلیں گے، گل سڑ جائیں گے۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے سب چیزیں پیدا کی ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کہ زمین میں ہے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کھاؤ پیو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کل واشرب والبس غیر صرف ولا مخیلہ، کھا پی صدقہ بھی کر، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، اور صدقہ بھی کرو، لیکن دو چیزوں کا فرمایا خیال رکھو کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر کے علاوہ آپ جس طرح کا لباس پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں، جو چیزیں آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، ہاں ان میں صرف اور صرف ان چیزوں سے بچنا ضروری ہوگا جس سے اللہ رب العزت نے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ دیکھیں اگر ہم حلال و حرام کے اوپر غور کریں تو ہمیں ان عام چیزوں کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر ان چیزوں کا ذکر ملے گا جن کو حرام کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر رشتوں کی بات ہے، سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف حرام رشتے ذکر کیے ہیں کہ یہ رشتے حرام ہیں، ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں، تمہاری رضائی مائیں، رضائی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، ہاں جو پہلے گزر گیا وہ معاف ہے۔ اسی طرح شادی شدہ عورتیں یہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ حرام ہے اور اس کے علاوہ سب حلال ہے۔
گویا کہ وہاں حرام رشتے بیان کر دیے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اس کے لیے باقی چیزیں تمہارے لیے باقی رشتے حلال ہیں۔ ہاں حدیث کے اندر دو مزید بھی بیان ہوئے ہیں، خالہ اور بانجی کو اور پھپھی اور بھتیجی کو جمع کرنا، یہ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، اور باقیوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ان حرام رشتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا باقی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح جب کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر آیا کہ کون کون سی چیزیں وہ تمہارے لیے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے حصر کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، صرف اللہ نے تمہارے اوپر یہ چیزیں حرام کی ہیں، اس کا مطلب ہے باقی حلال ہیں۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، چاہے وہ ذبح کرتے وقت پکارا جائے یا اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی جائے، ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے کوئی اور نام لے لیا جائے، یا بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر اس کو ذبح کر دیا جائے، یا اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی گئی ہو کہ یہ فلاں کا بکرا ہے، فلاں کا چھترا ہے، یا فلاں کی کھیر ہے، جس کے اوپر بھی غیر اللہ کا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے، یہ فلاں کی نظر ہے، فلاں کی نیاز ہے، فلاں کی 11ویں ہے، وہ حرام ہے۔ ما احل بہ لغیر اللہ کے اندر آ گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ جانور جس کا گلا گھٹ کر مر جائے، جس کو چوٹ لگ کے مر جائے، جو گر کے مر جائے، جس کو سینگ لگنے سے مر جائے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو حلال و حرام کے اندر جانور جو حرام ہیں ان کے اندر صرف اور صرف حرام بیان کیے ہیں، باقی حلال ہیں۔ ہاں حلال و حرام کے حوالے سے ایک موٹا سا قاعدہ ذہن میں رکھنے انشاءاللہ فائدہ دے گا کہ جن چیزوں کو، جن جانوروں کو حرام کیا گیا ہے اس کے حرام کرنے کے طریقے مختلف ہیں حرام وہی جن جانوروں کو شریعت نے حرام کیا، باقی سارے حلال ہیں۔ جن جانوروں کو ان کا گوشت کھانا یا جن جانوروں کو استعمال کرنا حرام ہے، ایک تو وہ ہے کہ جن کا نام لے کر قرآن یا حدیث میں جن کو حرام کہا گیا ہے، جس طرح کہ یہ میں نے آیت پڑھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے نام لے لے کر غیر اللہ کا ذبح کیا حرام ہے، مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جو گلا جس کا گھٹ کے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، سینگ لگنے سے مر جائے، دیوار سے گر کے مر جائے، نام لے کر جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے وہ حرام ہے۔ ایک وہ جانور بھی حرام ہے جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا 5 چیزیں حل میں مل جائیں، حرم میں مل جائیں، جہاں مل جائیں ان کو قتل کر دو۔ حرم کی حدود میں کسی جانور کو قتل نہیں کیا جا سکتا، شکار بھی نہیں کیا جا سکتا، حلال جانور کا شکار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن فرمایا کہ 5 قسم کے جانور ایسے ہیں وہ آپ کو حرم کی حدود میں مل جائیں یا حرم سے باہر مل جائیں، یہ فاسق قسم کے ہیں، گندے ہیں، یہ جہاں بھی مل جائیں انہیں قتل کر دو۔ ان میں سے ایک چیل ہے، کوا ہے، سانپ بچھو ہے، اور کالا کوا اس کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، اور کاٹنے والا کتا۔ فرمایا یہ 5 چیزیں ہل میں مل جائیں، حرم میں مل جائیں، جہاں مل جائیں انہیں قتل کر دو۔ تو ظاہری بات ہے جن جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ فاسق ہیں، گندے ہیں، ان کو قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کوئی جانور ایسے ہیں جن کو کچھ نہ کہنے کا حکم ہے، انہیں قتل نہیں کرو، انہیں کچھ نہیں کہو۔ ظاہری بات ہے جن کو قتل آپ نہیں کر سکتے، جن کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ بھی حرام ہو گئے۔ مثلا مینڈک ہے، ہدہد ہے، سرد ہے، چونٹی ہے، شہد کی مکھی ہے، ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان کو کچھ نہیں کہو، ان کو قتل نہیں کرو۔ تو جن جانوروں کو آپ قتل نہیں کر سکتے ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ ظاہری بات ہے کھانے کے لیے آپ کو ذبح کرنا پڑے گا، اور جس کو فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں ہے، وہ بھی حرام ہو گیا۔ اسی طرح پرندوں کے اندر ایک نشانی بیان کر دی کہ وہ والے پرندے جو پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، جو پرندے پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، ایک ہے پنجے میں رکھ کر کھانا، یہ مراد نہیں، پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں، جو پرندے پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں، جس طرح کہ
باز ہے، شکرا ہے، پنجے کے ساتھ اپنا شکار جپڑتا ہے، پکڑتا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. تو پنجوں کے ساتھ جو جانور، جو پرندے شکار کرتے ہیں، فرمایا وہ بھی حرام ہے. اس کو ذی مخلب کہتے ہیں. اور اسی طرح جانوروں میں سے فرمایا جو ذی ناب ہے، کچلی والے درندے، خون خار کچلی والے درندے ہیں، جس طرح بلی ہے، شیر، چیتا وغیرہ، یہ خون خار کچلی والے درندے، گوشت خور خون خار کچلی والے درندے، یہ حرام ہے. تو موٹا سا قاعدہ کیا نکلا کہ جن جانوروں کو نام لے کر حرام کر دیا وہ حرام ہے، جن کو جہاں ملے قتل کرنے کا حکم دیا گیا وہ حرام ہے، جن کو قتل کرنے سے منع کیا گیا وہ حرام ہے، اور جو کچلی والے خون خار درندے ہیں وہ حرام ہے، اور جو پنجے کے ساتھ شکار کرنے والے پرندے ہیں وہ حرام ہے. یہ 5 قسم کی قسمیں ہیں جن کو مختلف طریقوں سے احادیث کے اندر جن کا ذکر ہے، تو یہ سب کے سب حرام ہیں. تو ہیں وہی جن کو اللہ تعالیٰ نے، یہ شریعت نے حرام کیا ہے، لیکن ان کو حرام کس طرح کیا یہ ایک علیحدہ تفصیل ہے کہ حرام ان کو نام لے کر کر دیا، ان کو قتل کا حکم دے کر کر دیا، یا قتل سے منع کر کے کر دیا، یا ان کی کوئی نشانی بیان کر کے ان کو حرام کر دیا، وہ حرام ہے. اس کے علاوہ جو جانور آپ کھانا چاہیں وہ کھا سکتے ہیں. ہاں آپ کی طبیعت نہیں مانتی، آپ کی مرضی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر سانڈا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس کا گوشت آپ کی موجودگی میں کھایا گیا، آپ کو بتایا گیا، آپ نے نہیں کھایا. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ حرام ہے؟ فرمایا حرام نہیں ہے، میں حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن میری طبیعت نہیں چاہتی، میں نہیں کھاتا. آپ کی موجودگی میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے وہ دسترخوان سے اپنی طرف کھینچ لیا اور آپ کی موجودگی میں اس کو کھایا. آپ کی طبیعت نہیں چاہتی، آپ نہ کھائیں، لیکن جس کو شریعت نے حلال کیا ہے اس کو اپنی طرف سے کوئی حرام نہیں کر سکتا. اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، گھوڑے کا گوشت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کھایا گیا. اب اس کے حرام ہونے کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے، نہ اس کا آپ نے قتل کا حکم دیا، نہ نام لے کر منع کیا، اور نہ اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. نہ یہ ذی ناب ہے، نہ یہ ذی مخلب ہے. ہاں آپ کی طبیعت نہیں چاہتی، نہ کھائیں. بعض لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں، بعض اس کو حرام کہتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں اکلنا لحم خیل، ہم نے گھوڑے کا گوشت کھایا. تو گھوڑے کا گوشت کوئی کھانا چاہے تو اس کی مرضی کھا سکتا ہے. جس علاقے میں، بالخصوص جن علاقوں میں گھوڑے عام ہیں، وہاں پر آج بھی یہ گھوڑے کا گوشت لوگ کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں، اس طرح دیگر جو چیزیں ہیں، بیکری آئٹمز ہیں یا کوئی بھی چیزیں ہیں، ان کو بندہ کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. ہاں ایک اضافی چیز ہے، خارجی چیز ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو نقصان دیتی ہیں، نقصان دہ چیز بھی حرام ہے، گندی چیزیں بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو میں آیت میں پڑھی تھی آیت، اللہ فرماتے ہیں پکیزہ رزق تمہارے لیے حلال کیا ہے. جو پکیزہ نہیں ہے، گندا ہے، خبیث ہے، وہ درست نہیں ہے. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں. ایک ہے کہ کسی چیز کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہے، وہ تو زیادتی کی وجہ سے نقصان دہ ہے. ایک چیز ہے ہی نقصان دہ، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. پتہ ہے کہ یہ کھانے سے مسئلہ بنتا ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے، نہیں استعمال کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب ایسی چیز جس کے کھانے سے تمہاری صحت برباد ہوتی ہے، بالکل واضح پتہ ہے. مثال کے طور پر یہ سگریٹ ہے، سگریٹ کی ڈبیا پر لکھا ہوتا ہے محکمہ صحت کی طرف سے کہ سگریٹ کینسر کا سبب ہے. اب بنانے والوں کی مجبوری ہے کہ یہ بات آگاہ کریں کہ ایسا اس سگریٹ کو استعمال کرنے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے. اب اس کے ہلاکت والے ہونے کے اندر کیا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کتنی واضح بات ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. سگریٹ پینے والا، سگریٹ بنانے والی کمپنی میں بتاتی ہے کہ یہ سگریٹ، اس سے آپ کو کینسر ہو جائے گا. اور اگر اس کے فوائد پر غور کریں، فائدہ بھی کوئی نہیں، بلکہ یہ اسراف میں بھی آتا ہے اور تبذیر میں بھی آتا ہے. اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو. اسراف اور تبذیر میں
تھوڑا سا فرق ہے. اسراف کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ اس کو نقصان کر دیتے ہیں، زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، اس کو اسراف کہتے ہیں. اللہ نے اس سے بھی منع کیا، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی کا مطلب مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے وقت آپ نے ٹوٹی چلائی ہوئی ہے، تھوڑے پانی کے ساتھ آپ وضو کر سکتے تھے، آپ نے زیادہ استعمال کیا، یہ اسراف ہے. اور اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے تبذیر سے بھی منع کیا ہے، ولا تبذر، تبذیر مت کر، کیونکہ تبذیر کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں. مبذرین کو، تبذیر کرنے والوں کو شیطانوں کے بھائی قرار دیا گیا ہے. تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ خام کا ہی ضائع کیے چلے جا رہے ہیں، اس سے فائدہ بھی کوئی نہیں ہو رہا، الٹا اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے وضو کرنا ہے، ابھی مسواک کر رہے ہیں، آپ نے ٹوٹی ویسے چلائی ہوئی ہے، یہ تبذیر ہے. تو سگریٹ تبذیر کے زمرے میں بھی آتا ہے. سگریٹ پینے والا تبذیر کر رہا ہے، اپنے مال کو خام خواہ برباد کر رہا ہے، بلکہ ایک ایسے کام میں برباد کر رہا ہے جو شرعاً حلال اور جائز نہیں ہے. اور ایسے کرنے والوں کو جو چیزوں کو ویسے ضائع کرتا ہے، یہاں تو ویسے بھی نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنا بیڑا غرق کر کے پیسہ ضائع کر رہا ہے. ویسے ضائع کر دے، نقصان نہ بھی دے، پانی ویسے ضائع ہو رہا ہو، آپ کو نقصان نہیں دے رہا، یہ تبذیر ہے. اور ایسا کرنے والا اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، شیطانی کام ہے. اور ایک بندہ وہ کام کرے کہ اپنا پیسہ بھی بہائے، صحت بھی برباد کرے، اس کو فائدہ بھی کوئی نہ ہو، یہ تو تبذیر سے بھی اگلا سٹیپ ہو گیا. اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ ابن آدم کے پاؤں اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہلیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب انسان نہیں دے پائے گا. ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال اللہ رب العزت کا اپنے بندے سے یہ ہونا ہے، ان مالہ من این اکتسبتہ و این انفقتہ. بندے بتا جو تو نے دنیا کے اندر مال لیا تھا وہ کہاں سے لیا تھا، اور جو خرچ کیا تھا وہ کہاں پر خرچ کیا تھا. ہم سمجھتے ہیں میرا مال ہے جہاں مرضی استعمال کروں، نہیں بھائی، تیرا مال نہیں ہے، یہ مال اللہ رب العزت کی طرف سے تجھے ملا ہے، تیرے پاس امانت ہے، تیرا امتحان ہے. اللہ اس بات کا جائزہ لے گا، اس بات کو دیکھے گا، اس بات کے متعلق پوچھے گا جو مال لیا تھا وہ کہاں سے لیا تھا، اور جو خرچ کیا تھا وہ کہاں پر خرچ کیا تھا. اس کا حساب ہونا ہے. ایک بندہ روزانہ اٹھ کر صبح نائی کے پاس جا کر شیو کرواتا ہے، محسوس نہ کریں، ناراض نہ ہو، یا خود روزانہ 50 روپے 100 روپے اس کام پہ لگاتا ہے، جہاں پر یہ عمل خود غلط ہے وہاں پر یہ مال کا ضیاع بھی ہے. اور کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سوال ہوگا بتانا پڑے گا، ہاں جی میں نے 100 روپے کی 200 روپے کی سیفٹی لی تھی، اپنی شکل بگاڑی تھی، پیارے نبی کا جو حلیہ چہرہ تھا اس کے برعکس اپنا چہرہ بنایا تھا. سگریٹ کی ڈبیا پر جو میں روزانہ 200 300 400 500 روپے خرچ کرتا ہوں، کل اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے ہونا ہے، من این اکتسبتہ و این انفقتہ. لیا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا، اس کا سوال ہونا ہے. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے. تو حلال و حرام کے اندر یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے والی چیزیں، ان میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. لباس کا معاملہ دیکھ لیں، لباس کے اندر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جس طرح کا آپ لباس پہننا چاہتے ہیں پہن سکتے ہیں. بس موٹی سی بات ہے، جو لباس جس مقصد کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے وہ لباس اس مقصد کو پورا کرنے والا ہو. لباس زینت بھی ہے اور بندے کے ستر کو، بندے کے جسم کو، شرمگاہ کو بھی چھپانے والی چیز ہے. اب ایسا لباس جس کے ساتھ بندے کا ستر نہیں چھپتا، اس کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں، یا ایسا لباس جس کے ساتھ اتنا باریک ہے اس کے ساتھ اس کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، وہ لباس حرام ہے، اس وجہ سے کہ وہ لباس کا مقصد پورا نہیں کرتا. آپ چادر باندھ لیں، آپ شلوار پہن لیں، آپ عربی جبہ پہن لیں، آپ پنجابی لباس پہن لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بنیادی طور پر بس یہ دیکھا جائے گا کہ جو لباس ہم پہن رہے ہیں وہ لباس کا مقصد پورا کر رہا ہے کہ نہیں. حتیٰ کہ رنگوں کے اندر کوئی قید نہیں، آپ جو رنگ پہننا چاہے پہن سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مرد سرخ رنگ کا لباس نہیں پہن سکتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس پہنا تھا، غالباً حجۃ الوداع کی بات تھی، سرخ لباس پہنا تھا، سرخ خیمے سے آپ آئے، سرخ لباس پہنا ہوا تھا اور آپ نے آ کر نماز پڑھائی۔ صحابی رسول کہتا ہے کہ میں نے اتنا پیارا آپ کو کبھی کسی کپڑے میں آپ کو دیکھا ہی نہیں جس قدر آپ وہ سرخ جوڑے کے اندر خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ خالص سرخ رنگ بھی اگر مرد پہننا چاہے پہن سکتا ہے، کالا پہننا چاہے، سفید پہننا چاہے۔ بعض کہتے ہیں یہ کالا لباس جہنمیوں کی علامت ہے، فضول گھٹیا باتیں، جہلانہ باتیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی سر پر باندھی ہوئی تھی۔ ہاں، زعفران سے رنگا ہوا سرخ یا پیلا وہ درست نہیں ہے۔ زعفران ایک بوٹی ہے، قسم ایک بوٹی ہے، یہ اس بوٹی سے رنگا ہوا وہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ ویسے سرخ ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، جو بھی آپ رنگ پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح لباس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، بنیادی طور پر کوئی بھی کپڑا وہ آپ پہن سکتے ہیں، بس جس سے منع کیا وہ صحیح نہیں ہے۔ ریشم سے منع کیا، ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، وہ نہیں پہن سکتے۔ عورتوں کو مردوں کی ساتھ مشابہت اور مردوں کو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ رنگ کون سا بھی پہن لیں لیکن اس طرح کا نہ ہو، اس انداز میں نہ ہو کہ آپ پہنے اور عورتوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہو، یا عورتوں نے اس طرح کا لباس پہن کر شلوار قمیص مردوں کی طرح کی بنا کی پہنی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسا مرد ہو گئی، یہ حرام ہے۔ کوئی مرد ہے اور اس نے اس طرح کی کڑھائی کی ہوئی ہے، اس طرح کی سلائی کروائی ہوئی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے یہ تو کسی عورت کا لباس ہے، یہ حرام ہے۔ ورنہ عورت بھی سفید کپڑا پہن سکتی ہے، مرد بھی پہن سکتے ہیں، عورت بھی کالا رنگ استعمال کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رنگوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کپڑے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جون سا مرضی پہن لیں، اونی پہن لیں، سوتی پہن لیں، جون سا مرضی پہن لیں، کاٹن پہنے۔ بس جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لباس ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، وہ لباس اگر عورتیں ہیں تو مردوں کے ساتھ مشابہت نہ کریں، مرد ہیں تو عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ کریں، یا کسی غیر مسلم کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ ایسا لباس جس سے کسی غیر مسلم کی مشابہت لازم آتی ہے، جو وہ لباس کے اندر ہو، شکل و صورت میں ہو، وضاقتہ میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، غیر مسلم کی مشابہت جو ان کا شعار ہے۔ غیر مسلم کی مشابہت سے مراد وہ چیزیں جو ان کی علامت اور نشانی سمجھی جاتی ہیں، ان چیزوں میں غیر مسلم کی مشابہت نہیں اختیار کی جائے گی۔ ورنہ بہت سارے کام ہم بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، کھانا پینا ہم بھی کرتے ہیں، بہت سارے کام ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ کام وہ ہیں جو ان کا شعار اور ان کی علامت بن چکے ہیں، جو ان کی پہچان بن چکے ہیں، تو وہ چاہے وہ لباس میں ہو یا کسی اور چیز کے اندر ہو، غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک تو اضافی چیزیں بیان کر دیں، وہ بنیادی طور پر لباس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ فرمایا کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو، فرمایا جو کھانا چاہو، جو پہننا چاہو، جو پینا چاہو پیو، کھاؤ پیو صدقہ بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس جن سے حرام کر دیا ہے جو وہ نہیں استعمال کرنی، باقی جو مرضی تمہارے لیے سارا کچھ پیدا کیا ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سب کچھ تمہارے لیے ہے، کھاؤ پیو۔ ہاں فرمایا دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک تو جن سے منع کر دیا وہ نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ فرمایا کہ مسلمان کی مثال کے طور پر مسلمان کی شلوار کی تہہ بند کی جگہ اس کی نصف پنڈلی ہے، اگر تھوڑا سا نیچا کرنا چاہے اور کر سکتا ہے، ٹخنے کے اندر فرمایا شلوار کا کوئی حق نہیں۔ اب جہاں سے منع کر دیا کہ اس کی ایک لمٹ حد بیان کر دی کہ یہاں تک ایک مومن کی شلوار ہو سکتی ہے، اب اس سے آگے بڑھے گا یہ اسراف ہے۔ جو حد اللہ نے بیان کی اس حد سے تجاوز نہ کرے۔ کئی لوگوں نے چار تین چادریں علیحدہ ایک سر پر باندھی ہوتی ہے، کندھے پہ رکھی ہوتی ہے اور ایک گلے میں ڈالی ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے کی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو۔ جو حد شریعت نے بیان کر دی ہے کہ مومن کی شلوار اس کے ٹخنے سے اوپر تک ہونی چاہیے، اگر نیچے جائے گی یہ تکبر ہوگا، کیونکہ اللہ کی حد کو کراس کر رہا ہے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ فرمایا اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ فضول خرچی سے بچتے ہوئے، تکبر سے بچتے ہوئے آپ جو مرضی نعمت اللہ کی استعمال کر سکتے ہیں جس سے منع نہیں کیا گیا۔ ایک صحابی رسول کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نعمت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ چاہتا ہے میرا جوتا اچھا ہو، میرا کپڑا اچھا ہو، اللہ کے رسول یہ بھی تکبر میں ہے؟ فرمایا نہیں، یہ چیز تکبر میں سے نہیں ہے۔
جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ کو تو یہ بات پسند ہے کہ اس بندے پر اللہ کی نعمت کا اثر بھی نظر آئے۔ کئی لوگ خام خواہ اپنے آپ کو اس طرح کا ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تو بڑے درویش ہیں، دنیا کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، بس اس طرح کا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ نہیں، جس کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، فرمایا اس بندے پر اللہ کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے۔ اچھا لباس پہن سکتا ہے، اچھا لباس پہنے، جوتا اچھا استعمال کر سکتا ہے، کرے۔ فرمایا دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اسراف نہیں ہونی چاہیے، اسراف فضول خرچی نہ کرے اور تکبر نہ کرے، دوسروں کو کم تر نہ جانے، حقیر نہ جانے۔ نعمت استعمال کرے، گاڑی استعمال کرے، اچھی گاڑی استعمال کر سکتا ہے، اچھا لباس پہن سکتا ہے، یہ اللہ نے بندوں کے لیے نکالا ہے، یہ زینت ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کس نے حرام کیا ہے؟ یہ حلال ہے۔ من غیر صرف ولا مخیلہ، ہاں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا یہ چیز اچھا لباس ہونا یہ چیز تکبر میں سے نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس۔ صحابی رسول کہتا اللہ کے رسول یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، اچھا لباس، اچھا جوتا، اچھی سہولیات کا استعمال کرنا اگر اللہ نے دے رکھی ہے مسئلہ کوئی نہیں۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کا پتہ چلنے کے بعد حق کو جٹلا دینا، مسئلے کا پتہ چل جائے نہ مانے، پتہ چل جائے حق اس کا ہے، سمجھ آ گئی ہے یہ میرا حق نہیں حق اس کا ہے، نہ مانے، حق کا پتہ چلنے کے بعد حق کو جٹلا دینا، فرمایا یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، اچھی سہولتیں اچھی نعمتیں استعمال کر کے جن کے پاس وہ نہیں ہے ان کو حقیر سمجھتا ہے، اچھی گاڑی پر بیٹھ کر ریڑھی والے کو حقیر سمجھتا ہے، رکشے والے کو کم تر اور حقیر سمجھ کر کوئی مسئلہ بن جائے اس کو گھورتا ہے، اس وجہ سے یہ اچھی گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہی ہے کہ عبادات، جو پچھلے خطبات کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ عبادات کے اندر اصل یہ ہے کہ جب تک اس کے کرنے کی دلیل ہمیں نہیں ملے گی ہم وہ کام نہیں کریں گے، بلکہ اس کے کرنے کی دلیل تلاش کریں گے کہ یہ کام قرآن میں موجود ہے، قرآن سے اس کی دلیل موجود ہے یا حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے، پھر وہ کام کریں گے۔ اگر اپنی طرف سے وہ کام کریں گے تو وہ دین میں اضافہ ہوگا، جس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کو صحیح مسلم میں حدیث ہے گمراہی کہا گیا ہے، اور گمراہی کو جہنم میں جانے کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ اور باقی معاملات کے اندر وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سہولیات کے استعمال کرنے والی باتیں ہیں، لباس کے معاملات ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اصل یہ ہے کہ ہم جو نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ساری کی ساری ہمارے لیے جائز اور حلال ہیں، سب نعمتوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کسی بھی طریقے سے منع کے زمرے میں جو آتی ہیں وہ حرام ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ باقی جو نعمتیں جو چیزیں اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے پیدا کی ہیں سب چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو، ہاں اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔